بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صف بندی کرنے کا طریقہ۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے صف بندی کرنا بہت ضروری ہے، صف کو سیدھا کرنا۔ اس کی ترتیب جو فقہا نے لکھی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہو، بالکل پیچھے ایک کھڑا ہو، پھر دوسرا آدمی جب آئے تو وہ اس پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کے، جو ایک آدمی ہے امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے دائیں طرف کھڑا ہو، دوسرا آدمی اس آدمی کی بائیں طرف کھڑا ہو۔ اسی طرح پیچھے سے لوگ آتے جائیں تو دائیں طرف پھر بائیں طرف، لیکن اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ امام صاحب درمیان میں ہوں اور دونوں طرف سے صف کا توازن برابر ہو۔ ایسے نہ ہو کہ ایک طرف والا سائڈ وہ اس طرف نمازی زیادہ ہوں اور دوسری طرف نمازی کم ہو، بلکہ دونوں طرف نمازیوں کی تعداد برابر ہو۔ اور مل کے کھڑا ہونا ہے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنا ملا ہو، پاؤں کا رخ بالکل سیدھا ہو قبلے کی طرف، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہو۔ بعض لوگوں کے قد بڑے ہوتے ہیں، بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بازو ملے ہوں اور ٹخنوں پاؤں کا جو ٹخنے ہیں، ایڑیاں ہیں، وہ برابر ہوں، تو اس ترتیب سے صف سیدھی ہو جائے گی۔ اور صفوں کے درمیان فاصلہ وقفہ نہ ہو، بالکل مل کے جڑ کے کھڑے ہوں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کی صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو دو قدم بہت محبوب اور پسند ہیں۔ پہلا قدم جو محاذ پر، بارڈر پر دشمن کی فوج کے خلاف وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، دین کی خدمت حفاظت کرتے ہوئے دشمن کی طرف جہاد میں بڑھتا ہے، صف بندی کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کو وہ قدم بہت محبوب اور پسند ہے۔ دوسرا وہ قدم جو صف بندی کے لیے، نماز کی صف درست کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اگلی صفوں کو پر کرنے کے لیے، صفیں درست کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ قدم بہت محبوب اور پسند ہے۔ تو بعض دفعہ دیکھا کیا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ کوئی چپکرش ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس آدمی کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا ہوتا، تھوڑا سا وقفہ رکھتا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور جب بھی صف میں کھڑے ہوں تو اس میں چھوٹے بڑے کی، امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور امیر غریب، چھوٹا بڑا، سلطان غلام، سب برابر ہیں۔ سب نے مل کے جڑ کے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس غریب آدمی کی عبادت کو قبول کر لیں، اور اس امیر ترین کھرب پتی آدمی کی اللہ عبادت قبول نہ کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس غریب آدمی کی برکت سے اس امیر آدمی کی بھی عبادت اللہ قبول کر لیں۔ تو یہ معاملہ راز والا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سے گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اس ترتیب سے آپ نے صف درست کرنی ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔